بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، مسلمانوں کی قدیم جنگی ہوئیں یا جدید دور کی ڈپلومیسی سندھ میں محمد بن قاسم کی فتح ہو یا سرینگا پٹنم میں ٹیپو سلطان کی انگریزوں کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کو جتنا نقصان ان کے بیچ میں رہنے والے دشمنوں نے پہنچایا، چنگیز خان و ہلاکو خان بھی نہیں پہنچا سکے۔ ایسے ہی آستین کی سانپوں کی قسم کو کرامتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج شاید بہت ہی کم لوگوں کو اس فتنے کے بارے میں علم ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ کم لوگوں کو اس نقصان کا جو اس گروہ نے عالم اسلام کو پہنچایا۔ اس فرقے کا بانی ہمدان کرمت تھا۔ اسے کرمت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ٹانگیں چھوٹی چھوٹی اور کٹ ٹھگنا تھا۔ شروعاتی ادوار میں یہ اسماعیلی مذہب کا ادعی تھا، پر 242 ہجری میں ہمدان کرمت کا اسماعیلوں سے اختلاف ہوا اور اس نے اپنے ایک الگ دعوت کی شروعات کی۔ آہستہ آہستہ اس کی طاقت اور اس کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو لوٹ مار کی ترغیب دی، ہتھیاروں کی تیاری کا حکم دیا۔ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق لوٹے گئے خزانے میں سے یہ رقم دی جاتی۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کی برائی کے اختیار دے رکھا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ماننے والوں یعنی کرمتیوں کو سکھایا کہ تمہارے مخالفین یعنی مسلمانوں کا خون تم پر حلال ہے اور بے دریغ انہیں قتل کرو۔ ان کے نزدیک مسلمان عورتوں اور بچوں کا قتل عام بیکار ثواب تھا۔ ان ہدایات کے نتیجے میں کرامتا نے ایسی خونریزی کی کہ خلق خدا چیخ اٹھی۔ انہیں اتنی قوت حاصل ہو چکی تھی کہ 269 ہجری میں انہوں نے ایک شہر دارالہجرت کے نام سے بسایا اور اس کے گرد ایسے فیصل تعمیر کی کہ آس پاس کی ریاستیں ان سے گھبرانے لگیں۔ ان دنوں خلافت عباسیہ بہت کمزور تھیں۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو خوب قتل کیا۔ پھر خلیفہ مقتفی نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا، لیکن کرامتیوں نے بصرہ کے قریب اس کو عبرتناک شکست دی اور سپہ سالار کے علاوہ کسی کو بھی بچنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کے بعد شام کی باری آئی اور شام سے لے کر انطاکیہ تک ہزاروں انسانوں کا بے دریغ قتل کیا گیا اور ان کے رہنما نے شام پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ مصری جرنیل محمد قیادت میں ایک لشکر نے ان کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ ان کے رہنما زکریا کا ایک بیٹا مارا اور کچھ عرصے کے لیے یہ گروہ منظر عام سے دور ہوا، لیکن ایک سال بعد اچانک کرامتیوں نے متحد ہو کر ملک شام پر چڑھائی کر دی۔ کوفہ سے کچھ دور خلیفہ کی فوج کو شکست دی۔ کوفہ اور بصرہ کے درمیان ڈیرے ڈال کر حاجیوں کے قافلے لوٹنے لگے۔ انہوں نے ایک بستی کو صرف اس وجہ سے جلا کر راکھ کر دیا کہ ان کے انتباہ پر ایک قافلہ کرامتیوں سے بچ نکلا تھا۔ اسی طرح لوٹ مار کے دوران انہوں نے تقریباً 20,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا۔ خلیفہ نے ایک مرتبہ پھر ایک ترک سردار کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا، جس نے کرامتیوں کو ایک بڑی شکست سے دوچار کیا اور زکروی مارا گیا۔ اس شکست سے کرامتیوں کا طوفان کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ 311 ہجری میں یہ ایک مرتبہ پھر نمودار ہوئے اور اچانک بصرہ پر حملہ کر کے 2 روز تک قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا۔ خلیفہ کے فوج کی آمد کا سن کر انہوں نے شہر خالی کر دیا، لیکن جاتے جاتے ہزاروں عورتوں اور لڑکیوں کو غلام بنا کر لے گئے۔ اس کے بعد حج کے زمانے میں پھر سے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ہزاروں افراد پر مشتمل قافلے کے قافلے قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کوفہ پر چڑھائی کی اور یہاں بھی بصرہ کی تاریخ دہراتے ہوئے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ کیا بچہ، کیا عورت، کیا ضعیف اور کیا بیمار، ان کے نزدیک ان سب کو قتل کرنا ثواب کا باعث تھا۔ 4 برس کی خونریزی کے بعد ایک مرتبہ پھر بغداد کی فوج نے انہیں شکست دی۔ اب کی بار یہ عرب میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور بحرین کو اپنا مرکز بناتے ہوئے قتل و بربریت کی ایسی مثالیں
قائم کی کہ نہ مجھ میں بتانے کا حوصلہ ہے اور نہ آپ میں سننے کی سخت، مگر تاریخ کا تقاضا ہے، اس لیے بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ واقعہ ذی الحج 317 ہجری بمطابق 930 عیسوی کا ہے۔ کرامتیوں کا لیڈر ابو طاہر سلیمان مکہ معظمہ کا رخ کرتا ہے، جہاں حاجی فریضہ حج ادا کرنے میں مصروف تھے۔ یہ امن کی جگہ تھی اور تمام حاجی نہتے تھے۔ تب اس بدبخت کے حکم پر کرامتی حاجیوں پر ٹوٹ پڑے اور حجاز مقدس کی زمین سرخ ہوتی چلی گئی۔ اس ذلیل انسان نے خانہ کعبہ اور 4 زمزم کی بے حرمتی تک سے گریز نہ کیا، یہاں تک کہ ہجری اسود جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اس دنیا میں بھیجا تھا، اسے بیت اللہ کی دور سے الگ کر کے ایک اونٹ پر لدوایا اور اپنی سلطنت کی طرف روانگی اختیار کی۔ ہجری اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا۔ 317 ہجری سے 327 ہجری تک یعنی پوری 10 سال فریضہ حج ادا نہ ہو سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ کرامتی حاجیوں کی تمام قافلے لوٹ لیا کرتے۔ آخر کار ایک قسم کا بتہ مقرر کیا گیا اور اس کو ادا کرنے کے بعد کرامتہ کی طرف سے حاجیوں کو قتل کرنا بند کر دیا گیا۔ عباسیوں کی طرف سے 30,000 دینار کے بدلے اس ذلیل انسان ابو طاہر نے ہجری اسود کو واپس کر دیا۔ ابو طاہر ایک اذیت ناک موت کا شکار ہو کر مر گیا اور آہستہ آہستہ کرامتیوں پر عرب میں بھی گھیرا تنگ ہونے لگا۔ تب یہ یہاں سے روپوش ہو گئے۔ اب ان کی جائے پناہ سندھ تھا۔ کرامتیوں کی آخری حکومت سندھ میں بنی، جس کا دارالحکومت ملتان تھا۔ یہاں کرامتیوں نے نہایت طاقتور حکومت قائم کر لی تھی۔ شراب و شباب کی دور چلا کرتے۔ ملتان کی گلیاں برہنی تصویری بنے رہتی، کیونکہ کرامتی میں جزا و سزا کا کوئی تصور نہ تھا، اس لیے ان کی عیاشی اپنے عروج پر تھی۔ آس پاس کی ہندوستانی ریاستوں سے انہوں نے معاہدے قائم کر رکھی تھی۔ تب سلطان محمود غزنوی ان پر ایک عذاب خداوندی کی طرح نازل ہوا۔ پہلے تو سلطان نے ان کی حلیف ریاستوں جن میں راجہ ان پال شامل تھا کا قلعہ کم کیا، پھر کرامتیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ روایات کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے اتنی کرامتی مارے کہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں تلوار کے دستے پر جم گئی تھی، جنہیں بعد میں گرم پانی ڈال کر ہٹایا گیا۔ ملتان کی گلیوں کو کرامتیوں کے خون سے نہلا دیا گیا۔ کرامتیوں کا مکمل صفایا سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں ہوئی۔ بلا شبہ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عبرتناک باب تھا۔ اس وقت مسلمان کمزور نہیں تھے، مگر ان کی قوت مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے کہ جس کا فائدہ کرامتیوں نے بخوبی اٹھایا۔